أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ سبا کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 12 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 10 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 21 پر. ان 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منفی اور مثبت ہر دو پہلو سے اس صورت کے اسی مضمون کا، اس صورت میں جس ٹاپک کو چھیڑا گیا، جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ اتوار بھی اور گزشتہ سے گزشتہ اتوار بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آخری آیتوں میں جس امانت کا تذکرہ فرمایا
اور جس امانت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد انسان کی قوت ارادی ہے، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر گزار بندہ بننے کا اور ناشکرہ بننے کا اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو بہت ہی صاف انداز میں بیان فرمایا سورۃ الانسان میں، سورۃ الدہر میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ سب کچھ ہم نے انسان کو دے رکھا ہے، بولنے، سننے، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اس کا مقصد ارشاد فرمایا اما شاکرا، یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے، وہ اما کفورا، یا ناشکرہ بنے۔ اب انسان کا امتحان ہے، یہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو ذہن بھی عنایت فرمایا، جس کو آپ عقل سلیم کہتے ہیں، جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بھی بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عالمگیر رسالت سے بھی نوازا، قرآن مجید بھی عطا کیا۔ یہ سب کچھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہدی الی صراط العزیز الحمید، اس پروردگار کے راستے کی جانب جو ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے، حمد، تعریف، ستائش، ثنا، سب کچھ اس کے لیے سزاوار ہے، مگر یہ کہ بہرحال انسان کو اختیار ہے، اور اس اختیار پر ہی کیا سلیکٹ کرتا ہے، وہ شکر گزاری کی راہ منتخب کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ منتخب کرتا ہے۔ اسی سلیکشن پر انسان کے انجام کا دار و مدار ہے کہ وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا۔ صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں وادیاں انسان کو بتلا دی۔ اب جو نیکی کی وادی میں جائے گا تو لازمی بات ہے انجام بھی نیک ہوگا، جو بدی کی وادی میں جائے گا تو انجام بھی بد ہوگا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور پھر اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اور سورہ سبا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نشانیوں کے تذکرے کے بعد، اپنی شان و شوکت، اپنی قدرت کے تذکرے کے بعد تاریخی اعتبار سے بتایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے راستے پر چلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلتوں سے ان کو نوازا، کچھ لوگ ناشکری کے راستے پر چلے تو ان کا انجام کیا ہوا، وہ تاریخ بھی جانتی ہے، اور وہ دینی صحیفے بھی جانتے ہیں، اور وہ عرب بھی جانتے تھے، واقف تھے، لہذا خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی گئی۔ لیکن لازمی بات ہے یہ میسج قیامت تک کے لیے ہے، اور مثبت انداز میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی جانب سے داؤد کو بڑی فضیلتیں دے رکھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت نکھر کر آئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے منکر اور سب سے بڑے اسلام کے دشمن جالوت کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد فلسطین کے سربراہ بنے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں عنایت فرمائی۔ ان فضیلتوں میں بعضوں کا تذکرہ یہاں پر ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، ایسا لوہے کا استعمال جانتے تھے اس سے پہلے تاریخ نہیں جانتی تھی۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ ایک فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی نغمگی عنایت فرمائی تھی، آواز میں ایسا سوز تھا، درد تھا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے تو پرندے بھی آپ کی بولی سے بولیاں ملاتے اور آسمان بھی گونج پڑتا اور پہاڑ بھی آپ کی آواز سے آواز ملاتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست مملکت عنایت فرمائی، یہ بھی فضیلت تھی. رسالت و نبوت عنایت فرمائی، یہ بھی فضیلت تھی. اور فصل الخطاب کا تذکرہ فرمایا، بڑا ملکہ تھا ججمنٹ کا، فیصلہ کرنے کا، یہ بھی یہ فضیلت تھی. بڑی فضیلتیں تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دی. ایسی فضیلتیں تھی کہ ان میں سے ایک بھی ہم کو مل جائے تو ہم اپنی معراج سمجھیں گے. کہ آپ اگر ایسی ٹیکنیک آپ کو مل جائے جو اس زمانے کی سب سے عمدہ قسم کی ہو، اعلیٰ قسم کی ہو، اس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کا کوئی جواب نہ ہو، تو پھر کتنا ہم ناز کرتے پھریں گے. اور حکومت مل جائے، کہیں کے پریزیڈنٹ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، تو کتنا ہم ناز کریں گے، ذرا سوچئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک ایک فضیلت ایسی تھی کہ وہ ایک ایک فضیلت پر انسان فخر کرتا رہ جائے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فخر و مباحات نہیں تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس عجز، عاجزی، بندگی، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، عبادتیں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ تھا، یہ شکر گزاری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عنایت فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو بڑی فضیلتیں عطا کی تھی. یا جبال أَوِّبِي مَعَهُ وَطَيْرٌ، پہاڑوں کو ہم نے کہا تھا اے پہاڑ آواز سے آواز ملا ان کے ساتھ، درد بھرے نغمے، دعائیں، مناجات اللہ کے دربار میں پیش کر. وَطَيْرٌ، پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ آپ کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے. پرندوں کے جب سر پر آ کر چھا جاتے تھے جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، دعائیں کرتے، مناجات پڑھتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو. آپ جانتے ہیں کہ لوہے کا ایک دور شروع ہوا اور وہ لوہے کا استعمال حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا استعمال بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کیا کہ انعمل سابغات، حضرت داؤد علیہ السلام مکمل جنگی لباس بناتے جو پورا کور کر لیتا، سابغات. وقدر فی السرد، اور صحیح اندازے کے مطابق ہوتا، ڈھیلا ڈھالا نہ ہوتا، ان کے سپاہی کے جسم پر اور اس کی باڈی پر پورا کا پورا چست بیٹھتا تھا. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور ہم نے حکم دے رکھا تھا کہ اے داؤد اور آل داؤد نیکیوں پر کاربند رہو. انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہ تھی. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی سرگرمیاں جاری رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ساری صلاحیتوں کو وقف کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عنایت فرمایا، جس فرزند کی صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ میں نے گزشتہ اتوار بھی عرض کیا تھا کہ 11 سال کا ایک لڑکا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، کل آپ کی عمر 11 سال کی ہے، اور ایک کیس آیا تو اس کو ایسے حل کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی خوش ہو گئے. اس پر بکریوں کے چر جانے کا کیس جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر تذکرہ فرمایا کہ ایک صاحب کی بکریاں دوسرے صاحب کے کھیت کو چڑھ گئیں. اب مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے کھیت کا تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا تو بکریوں کی قیمت کے مطابق نقصان ہوا تھا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ کھیت والے کو ساری بکریاں دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کی پابجائی ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان اگر اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں، تبدیلی کر دوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اجازت ہے بتاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کریں کہ بکری والے کو کھیت دیا جائے عارضی طور پر کہ وہ کھیت کو درست کر دے، جو نقصان ہوا ہے اس کو دور کر دے. اس مدت تک
کھیت والے کو بکریاں دے دیجئے، وہ بکریوں کے دودھ سے اور ان کے اون سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، آمدنی ہوتی رہے گی۔ جب کھیت درست ہو جائے گا، بکری والے کو بکری لوٹا دی جائے اور کھیت والے کو کھیت لوٹا دیا جائے، دونوں ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ برکہ ہم نے سلیمان کو عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اپنا جانشین مقرر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کے نہیں ہو پائے کہ حضرت داؤد کی وفات ہو گئی، اور بالاتفاق حضرت سلیمان علیہ السلام خلافت پر متمکن ہوئے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا عالم یہ تھا، ولی سلیمان الریحہ، ایسی ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چلتی، غدوها شہر ورواحها شہر، کہ ان کی آمد و رفت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان کا جانا وہ 1 ماہ کا ہوتا، ان کا واپس آنا 1 ماہ کا ہوتا۔ آپ سوچئے کہ ہوا جب چلے گی اور 1 مہینے تک ہوا سفر کرے، کتنی دور دراز کی مسافت طے کر لے گی۔ اتنی لمبی چوڑی مملکت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی۔ اس زمانے کا ملک شام پورا کا پورا، اور مصر، جارڈن، اردن وغیرہ، یہ ساری مملکتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر انتظام تھی۔ اس کے ساتھ فرمایا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کو ہم نے بہا دیا تھا، چشمہ جیسے تانبے کا بہا دیا گیا ہو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بہت ساری چیزیں بناتے، اور ان چیزوں میں آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ بڑے بڑے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے سے دیگے بناتے اور بڑے بڑے لگن بناتے، ان دیگوں میں کھانا پکتا اور لگن میں کھانا نکلتا، سب کو کھانے کی اجازت ہوتی۔ ایسے انسانیت کی خدمت حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے رہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا تھا، جو آپ کے روبرو کھڑے ہوئے کام کرتے رہتے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ذرا برابر انحراف کرتا، روگردانی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آگ کے عذاب کی اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لہذا مجال نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بغاوت کر سکے، نافرمانی کر سکے اللہ کے حکم سے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے وہ بجا لاتے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے جو کام لیتے وہ یہ کہ یعملون له ما یشاء من محارب، کہ محرابیں بنواتے تھے، مساجد بنواتے تھے، عبادت گاہیں بنواتے تھے، وتماثیل، اور ماڈلز بنواتے تھے، مثالیں بناتے تھے کہ یہ عمارت ایسی بننی چاہیے، یہ عمارت اس طرح کی بننی چاہیے۔ وجیفان کا جواب، اور ارشاد فرمایا کہ لگن گویا کہ حوض ہو، حوض جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے لگن بنایا کرتے تھے۔ وجن وقدور الراسیات، اور دیگیں جیسے کہ پہاڑ ہو، پہاڑوں کی طرح دیگیں، اونچی اونچی بڑی بڑی دیگیں۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے ان بڑی بڑی دیگوں میں جو کھانا پکتا تھا، اور ان بڑی بڑی لگن میں کھانا جو نکلتا تھا تو ہزارہ لوگ کھایا کرتے تھے، اور پھر آسودہ ہو کر زندگی بسر کرتے تھے۔ فقر و فاقے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مملکت میں ختم کر دیا تھا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حکم تھا کہ اے خاندان داؤد شکر گزاری کے ساتھ کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شکر گزار رہے، اور عالم یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا ملکہ عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونٹیوں کی بولی سمجھنے کا ملکہ عنایت فرمایا۔ اور جب آپ نے سورۃ النمل میں یہ گزر چکا ہے، چونٹیوں سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، عظیم الشان سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو رون ڈالے گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں گر گئے، اور کیا کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، پروردگار شکر پر آپ مجھے تھامے رکھیے، شکر گزاری پر آپ مجھے تھامے رکھیے۔ اوزعنی، وضع کے معنی ہوتے ہیں کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا۔ فرمایا کہ اللہ
آپ مجھے شکر گزاری کے دائرے سے نہ نکلنے دیں، اسی دائرے میں میں زندگی بسر کروں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مملکت دی، سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مملکت دی، جنوں پر کنٹرول دیا، اور کیا کیا عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، لیکن اللہ کے ان بندوں نے ذرہ برابر ناشکری نہیں کی۔ کس معنوں میں ناشکری؟ کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شکر کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، الشکر باللسان والشکر بالابدان۔ یہ ہم کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ صرف اور صرف ہم نے زبان سے شکر ہے کہہ دیا تو تقاضا پورا ہو گیا، بلکہ صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، اللہ کی نعمت اللہ کی مرضی کے مطابق لگا دی جائے، وہ حرام کاموں میں نہ لگائی جائے، ناجائز کاموں میں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ان چیزوں میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ لگائی جائے۔ کتنی قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ یہ نگاہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی قیمت آپ ان سے پوچھئے جن کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عنایت نہیں فرمائی۔ یہ سماعت، یہ کان جن سے ہم سن رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان جن سے ہم بول رہے ہیں، اور جسم کا ایک ایک حصہ جو ہمارے لیے خدمت انجام دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں، ہلچل مچا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے تو اس نعمت کی اہمیت اور اس نعمت کی عظمت کا ہم کو احساس ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرما بردار بندہ اللہ کی اس نعمت کو بدنگاہی میں، گناہ کے منظروں کو، حرام کاری کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے لگا دے؟ سوچیے آپ، سوچ نہیں سکتا وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ امانت دے دی ہے، وہ جو چاہے راستہ اختیار کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کفر کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر چلے یا نیکی فرما برداری کے راستے پر چلے۔ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں تو تم کو موقع ملا ہوا ہے، لیکن ذرا سوچو کیا ہوگا جب تمہاری آنکھیں تم پر لعنت بھیجیں گی قیامت کے دن، تمہارے ہاتھ تم پر لعنت بھیجیں گے، تمہارے پیر تم پر لعنت بھیجیں گے، ایک ایک جسم کا حصہ تمہارا مخالف ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا قیامت کے دن۔ سوچو کیا شرمندگی ہوگی۔ لہذا یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق خرچ کریں، نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ لیکن ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات عنایت فرماتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تتمہ بیان فرما دیا، ایک ایسا جز بیان فرما دیا جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کوئی چیز نہیں بتا سکی، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، سوائے زمین کے کیڑے نے، جس کو ہم دیمک کہتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جس نے کھا لیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کی جڑ کو، نیچے جو حصہ ہوتا ہے زمین سے لگا ہوا، اس حصے کو من سأتن کہتے ہیں، اس حصے کو دیمک لگنی شروع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کروا دی، القدس میں جو مسجد اقصی کا کمپلیکس ہے، بہت عظیم الشان، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور وہیں پر میں نے عرض کر دیا کہ ایک حصہ ہے جو آج بھی محبس الجن کے نام سے معروف ہے، بڑی سی عمارت ہے، بند پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہوئے تعمیر فرما رہے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ مولا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کیا مجال میری کہ اس سلسلے میں کوئی اعتراض کروں، لیکن کام نامکمل رہ جائے گا، یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ نامکمل رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی کے سہارے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے نماز پڑھ رہے ہوں،
اور جنوں کا عالم یہ تھا، دوڑ دوڑ کے کام کر رہے تھے، دور دراز سے بڑی بڑی پتھر کی سلیں لاتے اور پھر بلڈنگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال کی مدت، اگرچہ کہ بعض روایتوں میں 6 مہینے بھی کہے گئے، لیکن اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال کی مدت حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ہی کھڑے رہے اور اس سال بھر میں کام مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے اس چھڑی، جس چھڑی سے آپ سہارا یہ کھڑے ہوئے تھے، اس میں دیمک لگنی شروع ہوئی نیچے جڑ میں، اور اچانک وہ چھڑی لڑکھڑا کر گر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، آپ کے جسم مبارک بھی گر پڑا۔ فلما خرّا، جب جسم گر پڑا، تبینت الجن، جن جان گئے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس سخت سزا میں وہ شکار نہ ہوتے، اس سخت کام میں صبح شام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو لگا دیا کہ روئے زمین پر کہیں بگاڑ نہ پیدا کر سکیں، کہیں فساد نہ پیدا کر سکیں، سب کے سب بندھے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سزا ان کو ملی ہوئی تھی، کام میں لگے ہوئے تھے، وہ اگر غیب جانتے تو وہ اس مصیبت میں وہ مبتلا نہ رہتے، اپنے آپ کو آزاد کراتے، چھڑا لیتے، بھاگ جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تتیمہ اس لیے بیان فرمایا کہ انسانوں کو پتا چل جائے جن غیب سے واقف نہیں، ہماری طرح ایک مجبور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایلیمنٹ الگ رکھا، ان کا ایلیمنٹ الگ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا ہم ذرا کثیف قسم کی، ہیوی قسم کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، لہذا وہ تھوڑے سے سافٹ نظر نہیں آتے، بس یہ فرق ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی مخلوق ہے جیسے ہم، اور کوئی ان کو نعوذ باللہ ہم پہ فضیلت نہیں کہ غیب سے واقف ہوں اور پھر مستقبل سے واقف ہوں اور فال کھول کے بتا دے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر جنوں کو ذرہ برابر غیب کا علم ہوتا تو بندھے نہ ہوتے، بھاگتے ہوتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گر پڑا تب ان کو معلوم آ رہی ہے تو وفات پا چکے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگے اور پھر وہ آزاد ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 53 سال تھی، اس لحاظ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت فرمائی، 40 سال حکومت فرمائی۔ پھر اس کے بعد سے وہ غلطی ہو گئی جو غلطی ملت اسلامیہ کو بھی تباہ کرتی رہی ہے کہ لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوچا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند ہے، ان کو تخت پر بٹھایا جائے، وہ تخت نشین ہوئے۔ ان کا نام رجعام آتا ہے لیکن وہ اہل نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے پھر حکومت پوری منتشر ہو کر رہ گئی اور پائے تخت کمزور پڑ گیا، دشمنوں کے حملے ہوتے چلے گئے۔ وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کی شکر گزاری کا، ان کی فرما برداری کا۔ دیکھو کتنی نعمتیں ملی تھی، اور ان دونوں شخصیتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس لیے فرمایا۔ اہل کتاب بھی ان کی شخصیتوں کا اعتراف کرتے تھے، عرب بھی ان شخصیتوں سے واقف تھے۔ سارے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ ہر دو نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے بجا لائی، بھاگی نہیں ہوئے، اللہ کی نعمتیں پا کر وہ نعوذ باللہ وہ منمانی نہیں کرنے لگے، نافرمانی انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہر نعمت پہ اور شکر گزار ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے شکر گزاری بڑھی، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، مقام بڑھتا چلا گیا، فضیلتیں بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا سا ایک اور قوم کی جانب غور کرو، یہ ہے دیکھیے منفی، غلط انداز پر چلی، لہذا ان کو نتیجہ غلط بھگتنا پڑا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بے شک قوم سبا میں ان کے خود اپنے ٹھکانے میں، ان کے وطن میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سبا دراصل ایک صاحب تھے، قوم عاد کے ایک فرد تھے جو ہجرت کر کے چل پڑے، تو چلتے چلتے انہوں نے جزیرت العرب کے ساؤتھ میں، جنوب میں، یمن جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر ایک علاقے میں قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بڑی برکت دی، ان کی نسل پھیلتی چلی گئی،
اور وہ پورا قبیلہ سبا کے نام سے موسوم ہوا، اور قبیلے کے نام سے وہ علاقہ اور وہ ملک سبا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، بسا اوقات آپ دیکھیں گے قوم سبا کا تذکرہ آتا ہے، بعض اوقات وطن سبا کا تذکرہ آتا ہے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے کہ پہلے قبیلہ بنا اور قبیلہ جہاں جہاں رہنے لگا وہ ملک سبا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ یمن کا علاقہ تھا، اور یمن کے علاقے کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اب اس کے بعد سے قوم نے محنت کرنی شروع کر دی، لوگوں نے محنت کرنی شروع کر دی، بڑی محنت کی، تو انہوں نے ایک ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہزاروں سال پہلے، قبل مسیح 1100 سال پہلے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1100 سال پہلے انہوں نے ایک ایسی ترقی کی اور ایک ایسی دنیا کے سامنے ٹیکنیک پیش کی جس سے اس وقت کی دنیا بالکل ناواقف تھی، ہم تو بہت واقف ہے۔ وہ یہ کہ ایک ایسی وادی کا انہوں نے انتخاب کیا جو وادی کے دونوں طرف پہاڑی سلسلہ تھا، اور پھر تیسری جانب انہوں نے ایک دیوار بنائی، کئی میل لمبی پتھروں سے دیوار بنائی، اور اس طرح سے ڈیم بنا لیا، بند جس کو اردو میں کہتے ہیں، ڈیم بنا لیا۔ بارش کا جو پانی ہوتا وہ تیسری چوتھی طرف سے آ کر جمع ہو جاتا۔ ڈیم آپ نے دیکھے ہوں گے، ناگرجنا ساگر ہے اور سری سلم ہے، بہت سارے ڈیم ہیں بڑے بڑے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ڈیم بنایا، اور ان کی ذہانت کا آپ اندازہ کیجئے، دروازے 3 لیول پر بنائے انہوں نے، دروازے 3 لیول پر، ایک بالکل نیچے جڑ میں، ایک بیچ میں اور ایک اوپر۔ لہذا برسات میں جب خوب پانی بھر جاتا، اوپر کے دروازے کھولتے اور اس سے نہر بہتی رہتی۔ اب دھیرے دھیرے پانی ختم ہو گیا، تو پھر جب جنوری فروری کا موسم آیا، وہ زمانہ آیا، تو بیچ کے دروازے کھول دیے انہوں نے، پانی کو بہایا۔ اور پھر جب گرمی کا زمانہ آ گیا تو نیچے کے دروازے انہوں نے کھول دیے اور پانی کو بہایا۔ اس طرح سے پانی پورا سال ان کو ملتا رہتا، اور اس سے وہ زبردست کھیتی کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک سبا کی ان کے ٹھکانوں میں، ان کے وطن میں بڑی نشانی ہے، عظیم الشان عبرت کا نمونہ ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، بہت عظیم الشان 2 باغ سمجھ میں آتے تھے، 2 باغ نظر آتے تھے، ایک سیدھے جانب ایک بائیں جانب، بیچوں بیچ انہوں نے محل بنا رکھا تھا، اور معارف اس کا نام رکھا تھا، اس شہر کا نام، اس بستی کا نام۔ بڑا خوبصورت پہاڑ پہ 2 محل انہوں نے بنائے تھے، بہت عظیم الشان، اور پوری بستی بسا دی تھی۔ اور اگر ان محل سے اور ان پہاڑوں سے آپ منظر دیکھیں تو سیدھے جانب بھی دیکھیں تو صرف اور صرف باغ نظر آتا، اور بائیں جانب بھی دیکھیں تو باغ ہی باغ نظر آتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 باغوں سے تعبیر فرمایا، جنتانی عن یمین و شمال، 2 باغ تھے، ایک سیدھے جانب ایک بائیں جانب۔ حکم تھا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی بخشش سے کھاؤ پیو خوش رہو، تمہاری ذہانتیں اور تمہاری ہمتیں ہی سب کچھ نہیں، یہ پروردگار کی بخشش ہے۔ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے میرے ٹیلنٹ، حالانکہ اگر انسان غور کرے تو اس سے کہیں زیادہ ٹیلنٹ والے، صلاحیت والے موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں نہیں دیتا جو بسا اوقات دوسروں کو دیتا رہتا ہے۔ لہذا یہ فرمایا کہ دراصل یہ تمہارے اپنی صلاحیتوں ہی کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے، اس کی بخشش، اس کی عنایت سے کھاؤ پیو، اور شرط کیا ہے؟ وہی واشکروا لہ، اس کے شکر گزار بنو، فرما بردار بنو، اللہ کی نعمتیں نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ بلدۃ طیبۃ، زرخیز زمین اس نے عنایت فرمائی، بلدۃ طیبۃ، بہت ہی اچھی زمین اللہ تعالیٰ نے، سرسبز و شاداب زمین اس نے عنایت فرمائی۔ وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور رب بھی تمہارا بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، گناہوں کو نظر انداز کرنے والا ہے۔ لہذا زمین سے بھی خوش رہو، آسمان سے بھی خوش رہو، اچھی زندگی بسر کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے پھر روگردانی شروع کی۔ پہلے تو ان کی ایک ملکہ ہوئی، ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس آتا ہے، اور جن کا تذکرہ سورۃ النمل میں آیا
کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پوری کی پوری مملکت مسلمان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ کھاتے رہے اور ترقی کرتے رہے. ترقی کرتے کرتے ان کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ اس زمانے کی سب سے قیمتی سب سے امیر مملکت وہ بن گئی تھی. روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے قافلے جب آتے تھے تجارتی سامان لے کر تو خوشبو سے جان لیے جاتے تھے. گرم مسالے، لونگ، الائچی، ایسی قیمتی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی کہ خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ قوم سبا کا قافلہ آیا ہوا ہے. اور جو سفر کرتے تھے تو وہ ان کے قافلے جایا کرتے تھے ملک شام تک. اوپر نارتھ میں جو سفر ہو رہا ہے تو ملک شام تک وہ جایا کرتے تھے. وہاں کی منڈی میں اپنا سامان بیچتے. وہاں کی منڈی سے ان کا سامان مصر جاتا، عراق جاتا، سوڈان جاتا، اور پھر ان کے قافلے وہ بحری راستوں سے، سمندر کے راستوں سے ہندوستان تک آتے. اور جنوب ہند میں کیرلا وغیرہ پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوتے. قیمتی مسالے وہ بیچتے اور یہاں کی نایاب چیزیں وہ خریدتے اور اس کے بعد سے پھر وہ اپنے ملک لے جاتے. اس طرح سے تجارت میں بھی انہوں نے بہت ترقی کر لی. ان کے محل کی جو تصویر کشی کی جاتی ہے ذرا آپ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہاتھی کے دانتوں کی جالیاں ان کی کھڑکیوں پر لگی ہوئی ہے اور ان کی پلیٹیں سونے کی ہوا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن اتنا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کو عنایت فرما دی. لہذا اب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری شروع میں تو ہوئی، دھیرے دھیرے اپنا شکری پیدا ہو گئی. منہ پھیر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے، اور اس کے بعد سے ان کے درمیان پہلے تو نافرمانی، پھر دھیرے دھیرے شرک، بت پرستی. کیونکہ بت پرستی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایک طرح سے سلاتی ہے، غافل کرتی ہے. ایسے جیسے کہ یہ ڈرگس ذہن کو مذموم کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ بت پرستی انسان کو بہت غافل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے، حرام چیزوں سے بچنے سے، یہ ساری چیزوں سے یہ شرک جو ہے انسان کو دور لے کر چلا جاتا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ شرک کرنے والا بے حس بن جاتا ہے. یاد رکھیے، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، اس کا شعور مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. لہذا یہی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی. اور جب ان کے اندر ایسی نافرمانی آئی اور ان کے اندر جب شرک آ گیا، خدا بیزاری آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ہم جو فیصلہ لاتے ہیں نا، اس فیصلے کے لیے بہت بڑی کوئی لشکر کی اور فوج کشی کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے. کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بس چوہوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. چوہے پیدا ہوتے چلے گئے اور بڑے بڑے چوہے، اور وہ چوہے وہ اندر اندر ڈیم کو کھانے لگے، بل بنانے لگے، سوراخ کرنے لگے. ڈیم کے اندر اندر کھوکھلا ہو گیا ڈیم. اور چوہوں کو دیکھ کر روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ذہن اتنا ہی گیا کہ ان چوہوں سے ڈیم کو پاک کرنے کے لیے بلیاں پالو. کہتے ہیں خوب بلیاں پالی، لیکن وہ بلیوں کے بس میں نہیں تھا. ایک تو سائز میں بھی بڑے تھے، دوسرے وہ اندر اندر رہتے تھے اور اندر اندر بل کرتے تھے. اب ڈیم کو چوہوں نے کھوکھلا کر دیا. اس کے بعد بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، لبالب ڈیم بھر گیا. پانی کی طاقت کا آپ اندازہ سمندر میں جا کر کیجئے. جب ڈیم بھر گیا تو چونکہ وہ دیوار کھوکھلی ہو چکی تھی، اچانک دیوار اڑ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. بند کے سیلاب کو ہم نے ان پر بھیج دیا. پورا سیلاب ڈوب گیا، پورا کا پورا شہر، بستی پوری کی پوری ڈوب گئی، اور ان کے کھیت کھلیان باغات تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سے جب سیلاب گزر گیا، ختم ہو گیا اور تباہ و تاراج کر کے آگے بڑھ گیا، تو اس کے بعد کیا کیفیت تھی ان کے باغوں کی؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ. ہم نے ان کے دونوں باغات کو بدل دیا تھا. جنتین، دو ایسے باغوں سے، ذوات اکل خمط، جس میں بدمزہ قسم کے پھلوں کے درخت تھے، جنگلی بدمزہ قسم کے. خمط بدمزہ، ہر سڑی ہوئی چیز کو کہہ سکتے ہیں. اور اکل کہتے ہیں پھل کو.
تو بدمزہ قسم کے پھلوں کے باغات رہ گئے تھے، وَأَطْلٍ اور چھاؤ کی بیلیاں پیدا ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کانٹے دار قسم کا درخت جنگلی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے، اس کو جھاؤ کی جھاڑیاں کہتے ہیں. یہ جھاؤ کی جھاڑیاں پیدا ہو گئی تھی. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ کچھ درخت رہ گئے تھے بیر کے کچھ. سدر بیل کو کہتے ہیں، بیر جس کو کھایا جاتا ہے، کھٹے کھٹے ہوتے ہیں. تو بیر کے درخت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی. بیر کے کچھ درخت رہ گئے تھے، جنگلی جھاڑیاں رہ گئی تھی، بدبودار بدمزہ قسم کے پھلوں والے درخت رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ رہا، سب تباہ ہو گیا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ سیلاب آیا سن 542 میں، 542 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 542 میں یہ سیلاب آیا اور یہ سب کچھ تباہ ہو گیا. اور اس سے پہلے ان کے نیک لوگوں نے خواب دیکھا کہ یہ مملکت تباہ ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو وہاں سے کئی قبیلوں نے ہجرت کی، جس میں سے 2 قبیلے، ایک قبیلے اوس اور دوسرے قبیلے خزرج، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا اور مدینہ منورہ میں وہ آباد ہو گئے. لہذا جو اوس اور خزرج جو بعد میں انصاری صحابہ بنے، وہ دراصل اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے بروقت ہجرت کر لی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور الحمدللہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی وجہ سے وہ انصاری صحابہ کہلائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت عنایت فرمائی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا جو ہم نے عطا کیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور اس طرح کا بدلہ ہم صرف اور صرف ناشکروں کو دیتے ہیں. مملکتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، خاندانوں کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے. اب اس میں ہم کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سے ناشکرے آج بھی ترقی کیے ہوئے حکومت کر رہے ہیں. ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایک ایک قوم کو 1200 سال کی مہلت دی، 1000 سال، 1200 سال کی مہلت دی. تو آج جو ناشکرے بنے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 150-200 سال میں کیوں ختم کرے گا؟ ان کو بھی دے گا مہلت، 600 سال دے گا، 700 سال دے گا. لیکن ناشکری کی روش پر وہ چلتے رہیں گے تو ان کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے قوم سبا کا حشر ہوا. لہذا فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کیا ناشکروں کو یہ بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ یہ بدلہ صرف ناشکروں ہی کو دیا جاتا ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور دوسری جو چیز تھی بنیادی، زراعت کے بعد تجارت کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے ان کے دیہاتوں اور ان بستیوں کے درمیان جو بڑی بابرکت بستیاں ہیں، ہم نے چھوٹی منزلیں مقرر کر رکھی تھی. ملک یمن سے ملک شام تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بسا دی تھی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، دن بھر سفر کرتے تھے اور رات ہوتے ہوتے کسی گاؤں میں پہنچ گئے، بستی میں پہنچ گئے، لہٰذا وہاں کے مسافر خانوں میں آرام کر لیا، چوری ڈکیتی یہ سارے اندیشوں سے محفوظ ہو گئے. پھر دوسرے دن سفر شروع کیا، پھر رات میں قیام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے بنا دیا تھا ان کے درمیان، یعنی یمن والوں کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ملک شام کے درمیان، وہ ملک جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دے رکھی ہے. گزشتہ بھی میں نے عرض کیا کہ فلسطین اور اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دے رکھی ہے، بہت مقدس سرزمین ہے. کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں جن کی بعثتیں ہوئی اور جو وہاں پیدا ہوئے اور جو وہاں پیوند خاک ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام وہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام وہی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی اگرچہ وفات مصر میں ہوئی لیکن بعد میں آپ کو بھی منتقل کیا گیا، آپ کی قبر وہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے آسمان پر اٹھایا گیا. حضرت یحییٰ وہیں مدفون ہیں، حضرت زکریا وہیں مدفون ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں مدفون ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام وہیں مدفون ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ قریب میں مدفون ہیں. کتنے انبیاء ہیں جو وہاں مدفون ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں، ظاہری برکتیں بھی دے رکھی ہیں، بہت خوبصورت علاقے اور بڑی اچھی وہاں کی کھیتی باغات، زیتون کے، انجیر کے. لیکن آج دشمن نے ان سب کو
ان ساری بستیوں کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجاڑ دے، برباد کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ ملک جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور وہ ملک جس میں قوم سبا رہتی تھی، اس کے درمیان ہم نے کیا کیا تھا؟ قُرًا ظَاهِرَةً، سر راہ ہم نے بستیاں بنا دی تھی، راستے پر بستیاں آباد کر دی تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے وہاں پہ سفر کو، وہاں کی مسافتوں کو مقدر کر دیا تھا، طے کر دیا تھا، اندازے لگا دیے تھے۔ سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، کہ تم چلو پھرو اور سفر کر لو راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی امن کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں بھی ناشکری کی۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم کو کون چھیڑ سکتا ہے، تو یہ بستیاں ہو نہ ہو ہم تو لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں۔ لہذا زبان حال سے یہ کہتے ہوئے زبان قال سے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں ذرا ایڈونچر ہو، لمبے لمبے فاصلے ہوں تو پھر مزہ آ جائے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور پھر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو پھر ان کی تجارت بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو قصہ قارنہ بنا دیا، ایسا قصہ جو تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں رہ گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ختم کر دیا۔ جو بچنا چاہتے تھے وہ ہجرت کر گئے، اور جو ناشکری پر مرنا چاہتے تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ آج ان کی کھڈر باقی ہے، لیکن وہ قوم پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو قوم سبا کا میں ہوں، اور میں قوم سبا کی نسبت کو فخر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ختم کیا کہ اب وہ باقی نہیں رہ گئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، یہ قوم سبا کا حشر، یہ ساری چیزوں میں کیا ہے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک بڑی نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو بڑے صبر کرنے والے، شکر گزار ہوتے ہیں۔ لازم و ملزوم ہے، یاد رکھیے، جو انسان مصیبتوں میں صبر کرنا جانتا ہے وہ مرفع الحال جب ہو جائے تو خوشیوں میں وہ شکر کرنا بھی جانتا ہے۔ جو خوشیوں میں شکر کرتا ہے وہ مصیبتوں میں صبر کرتا ہے۔ یہ انسان کا ظرف ہوتا ہے۔ جو انسان کم ظرف ہوتا ہے تو وہ خوشیوں میں اترا جاتا ہے، پریشانیوں میں ناشکر اپنی بے صبرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ واقعات ایسے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار، صبر کرنے والوں کے لیے بھی، شکور، شکر کرنے والوں کے لیے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، فرمایا مومن کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے، چٹ بھی اس کی ہے، پٹ بھی اس کی ہے۔ آپ سکہ پھینکتے ہیں نا تو سکے کے دو طرف ہوتے ہیں، اور آپ یہ لگاتے ہیں یہ طرف میرا وہ طرف تمہارا۔ کہا کہ بندے مومن کے دونوں حصے ہیں، دونوں جانب بندے مومن کے۔ فرمایا وہ ایسے کہ اگر وہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملتا ہے، اور خوشیوں سے دوچار ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملتا ہے۔ ہر حال میں وہ اجر کماتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر حال میں اس کو اجر ملتا ہے۔ لہذا یہ صبر اور شکر، یہ دو اگر صفتیں بن جائیں، آ جائیں انسان کے اندر، بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے، بلند انسان ہے، اور ایسے انسان سے ابلیس کی اسکیم ناکام ہو جاتی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان مصیبت میں واویلا مچانے والا، بے صبر، اور خوشیوں میں اچھلنے والا، کودنے والا، ناچنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا انسان ابلیس کو بہت خوش کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ پروردگار مجھے مہلت دیجئے، میں ان بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ فلن تجد، آپ نہیں پائیں گے الا یہ کہ اکثر و بیشتر ناشکرے، اور بہت کم آپ کے شکر گزار بندے آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ، یاد رکھو ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں، لیکن تمہارا جادو نہیں چلے گا میرے ان بندوں پر جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، مجھ سے جن کا رشتہ قوی ہوگا، جو آخرت کی حضوری کا ایمان رکھنے والے ہوں گے، اس پر تیرا کوئی جادو نہیں چلے گا، ایسے بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ لہذا فرمایا
کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس کا جو ظن تھا، اس کا جو گمان تھا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے ان بندوں پر. فَاتَّبَعُوهُ، کہ وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن رحمان کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو شیطان کی بات نہیں سنتے، وہ مومن ہوتے ہیں، ایمان میں کامل ہوتے ہیں. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور ان پر شیطان کا زور نہیں چل پاتا، بالکل ابلیس کا زور نہیں چل پاتا. ابلیس ناکام ہو جاتا ہے ان کو پھسلانے اور بہلانے ورغلانے کی کوشش میں، اور وہ اللہ کے نیک بندے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز ڈگر سے نہیں ہٹا پاتی ہے. یہ ہے کہ کچھ رحمان کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کے درندے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں. یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دراصل استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، امتحان کی بنیاد پر ہے. اس کو اگر انسان سمجھ لے تو بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کی نعمتیں استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، امتحان کی بنیاد پر ہے. یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا. یہ نہیں کہ میرا استحقاق ہے، حق ہے، مجھے مل گیا ہے اور یہ میری صلاحیت تھی، یہ نہیں، یہ امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی زندگی دیکھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ کیسے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو وہ کیسے تھے. اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے تو ایسا لیا 100% پورا لے لیا. اور ایسا لے لیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جنگل میں ڈال دیا گیا، جسم میں زخم ہے، پھوڑے پھنسیاں پیدا ہو گئی، لیکن اللہ کی عبادت سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے اس کو پکارتے رہتے. پھر جب انشاءاللہ وہ مقام آئے گا، وضاحت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش ختم کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی. یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ صحت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ حکومت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے کر آزماتا ہے، لے کر آزماتا ہے. اور جو بندے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، جو آخرت پر جن کا عقیدہ راسخ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کا پورا ایمان رکھتے ہیں، وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دنیا دارالاجر نہیں ہے، یہاں اجر نہیں ملنے والا، رزق یہاں نہیں آنے والا. لہذا چھین لیا جائے تو صبر کرو، دے دیا جائے تو شکر کرو، کیونکہ جو نتیجہ ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، وہ آخرت کے دن. ممن ہوا منہا فی شکن، اور جو آخرت کے سلسلے میں مشکوک ہوتے ہیں، ڈاؤٹ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی نعمتوں کو اپناتے ہیں تو اترا جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں میں پھنستے ہیں. تو شکوے شکایت اور بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری، دونوں صورتوں میں وہ غلط راستے پر چلتے ہیں. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تمہارا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. یہ نہ سمجھو تمہارا شکر ضائع ہو جائے گا، یہ نہ سمجھو تمہارا صبر ضائع ہو جائے گا، یہ نہ سمجھو اللہ کے پانی کی نعمت پر ایک گھونٹ پی لینے کے بعد الحمدللہ جو کہتے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ نہ سمجھو کھانا کھانے پر جو تم کہہ رہے ہو الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا اجر ضائع ہو جائے گا. نہیں، ہر چیز کی پروردگار حفاظت کرنے والا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، پورے اجر کی حفاظت کرتا ہے اور پورا اجر پھر اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، واپس دیتا ہے قیامت کے دن. اور اس چیز کو جب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اس حقیقت کو جب نہیں سمجھ پاتے، تو پھر ان کے اندر کیسی گمراہی پیدا ہوتی ہے اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کتنے برباد ہو جاتے ہیں. اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.